احتشام صاحب، آپ بے شک امریکہ میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو اسلام آباد سے خبریں تو پہنچ رہی ہوں گی. بیک ڈور رابطوں کی قمر زمان کائرہ نے بھی ریسنٹلی بات کی. پھر ہم نے اس میں جو ڈیولپمنٹ دیکھی سارے سچویشن میں کہ پہلے پی ٹی آئی کے پیجز سے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا رہا, اس کے بعد پھر کہہ دیا جی ہمیں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حکومت کی جانب سے, نیوٹرل رہیں, یہ والے پیغامات. اور آج ایک نیا پیغام. سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ, یہ بیانیہ کیا بن رہا ہے, کیا کنفیوژن کیا ہے بیسیکلی؟ آمنہ, اگر آپ ایگزیکٹلی 16-17 دن پیچھے چلی جائیں تو صورتحال یہ تھی کہ ایک ٹی وی پروگرام میں علی ظفر بیٹھے ہوئے تھے اور رانا ثناء اللہ تھے, اور علی ظفر نے یہ کہا تھا کہ جی اب تو عدت والا ایک کیس آخری رہ گیا ہے, اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے رہنما باہر آ جائیں گے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ دل کو خیال رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی جس کو کہنا چاہیے بات چیت والی دور دور تک بات نہیں تھی. پھر آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے گئے, کہا جاتا ہے دونوں طرف سے جو معاملہ تھوڑا بہت آگے گیا. اب لیٹر جو سچویشن بنی ہے نا آمنہ, یہ ایک تو یہ بات آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کہ 24 گھنٹے سے زیادہ ان کا جو ہے نا وہ بولنے والا کام جو ہے نا وہ شاید نہیں رکتا, 48 گھنٹے میں وہ بات کر دیتے ہیں دوبارہ سے اور اپنی بات کی خراب کر دیتے ہیں. ابھی یہ جو عمر ایوب اور علیمہ باجی والی بات ہوئی, نیوٹرل ہو جائیں, اس پہ بھی تنقید ہوئی کہ جانور کہتے ہیں, لیکن کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے, یہ سی بی ایم ہم نے جو شہباز شریف صاحب سے شروع کروائے تھے پارلیمنٹ کے ذریعے, اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی اس کو انڈورس کیا. اب جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا آمنہ, ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں جن کو میں ابھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں, نام نہیں لیا جائے گا ان کا, جو گو بٹوین کا کام کر رہے ہیں خاصے عرصے سے. اب اگر ان کو جس کو کہتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو جائیں کہ جی ہم تو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اپنا بیانیہ جب آپ تبدیل کر لیتے ہیں تو آپ اس پہ قائم رہیں. نتیجتاً جو انٹرلوکوٹر ہیں, جو بیچ میں لوگ ہیں, اگر کچھ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا بھی کیا دھرا جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں. یہ بات بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کی تھی, اپنے محمود اصغری صاحب بھی کہہ چکے ہیں, انڈائریکٹلی فضل الرحمان صاحب نے باتیں کی تھی, اور لیٹسٹ ان کی اپنی پارٹی کے شیر افضل صاحب جو ہیں, اگرچہ ان کو نکال دیا گیا, انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی میں یہ سب کچھ کرا سکتا ہوں, آپ میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں دے دیں. آمنہ, اس وقت پارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے 10 یو2 بروٹس پیدا ہو چکے ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. وہ شاید ان کو کوئی کھیل اپنی طرف سے جو کھیل رہے ہیں وہ بات بنانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں. آدھے لوگ چاہتے ہیں جیل میں رہیں, وانی پیٹے, آدھے لوگ چاہتے ہیں باہر آئیں, تو کس طریقے سے آئیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی جو ہمیں لگتا ہے کرٹیکل مومنٹ سے ان دنوں میں. اب جس طریقے سے ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ جی آرمی چیف سے بات کرنے کی تیار ہے, دوسری طرف ان کا آفیشیل اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا کمپین زہر جو اگل رہا ہے ریاستی اداروں کے خلاف, انہی آرمی چیف کے خلاف, تو وہ لفظ ان کو یوز کر رہے ہیں کہ ہپوکریٹی ایٹ بیسٹ. تو اب دیکھیں نا, یہ رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, اب اس بات کو چھوڑ دیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, کون صحیح بات کر رہا ہے, کون جنرلی اپنے سٹینڈ پہ قائم ہے. اب یہ ہے کہ مقتدر کے ساتھ آپ کی لڑائی بڑی اوپن ہوگی. اب الفاظ جو ہے نا وہ نہیں رہ گئے, کس کو نہیں پتا کہ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید مقتدر نے کسی لیڈر کے ساتھ ایسا نہیں کیا جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا. تو لہٰذا اس لڑائی کو پیچھے کرنے کے لیے جو بیچ میں لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملنا چاہیے کہ وہ بات چیت کو آگے بڑھائیں. لیکن میرا خیال ہے اب جو پرسوں والی بات جو کر دی انہوں نے, اور یہ کہہ دیا کہ دیکھیں نا جی ہم تو کوئی تنقید نہیں کر رہے, بگڑا ہوا بچہ ہے آرمی. اب دیکھیں جب اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کریں گے, وہ شخص استعمال کرے جو یہ کہتا رہو کہ جی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, ریاستی ادارے جو ہے نا وہ اگر آپ کے فون بھی ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے میرے لیے اچھا ہے, ایجنسیاں آپ کے لیے کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے اسٹیج پہ آخری بات جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی خدا کا واسطہ گیو اس اے بریک, آپ خاموش ہو جائیں. آپ بات کرتے ہیں تو معاملہ بگڑتا ہے. تو میرا خیال ہے دوسری طرف سے ایک اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی کہہ دیا کہ ہم بات نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ اپنی منافقت نہیں ختم کرتے. سوشل میڈیا بریگیڈ انٹرنیشنل سطح پہ جو آپ نے وہ کام کر, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ایل پی وہ نہیں کر سکی, پی ٹی یہ آپ کی ٹی ٹی پی وہ کام نہیں کر سکی, انڈیا نہیں کام کر سکا جو عمران خان کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ ریلیف لینے کے لیے تھوڑا سا پیچھے خاموش ہو. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.